جہنم سے آزادی حاصل کرنے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے تیسرا سبب دعا، یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے دور رکھ، جہنم کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھ۔ اور رحمان کے بندوں کی صفتوں میں سے یہ بھی صفت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات دے دے، پناہ میں رکھ اپنی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا، وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، اور جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے دور رکھ، یعنی جہنم کو اور اس کے عذاب کو ہم سے دور رکھ، إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، کیونکہ جہنم کا جو عذاب ہے وہ چمٹنے والی ہے، إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمَقَامًا، اور جہنم کی جو وادی ہے، رہنے کی جو جگہ ہے وہ سب سے بدترین جگہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ سب سے بدترین جگہ ہے۔ اس لیے جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا اور جہنم کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 3 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرے تو جنت کہتی ہے، جنت کہتی ہے اے اللہ تو اسے جنت میں داخل کر، اور جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ طلب کرتا ہے تو جہنم کہتی ہے اے اللہ تو اسے جہنم سے دور رکھ، جہنم سے اپنی پناہ میں رکھ۔ میرے بھائی اور دوستو، یعنی جہنم خود بھی اس سے بچنے کی دعا کرنے والوں کے لیے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ تو اسے ہم سے دور رکھ، بچا ہم سے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جہنم کے عذاب سے پناہ طلب کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیتے تھے، تعلیم دیتے تھے کہ وہ بھی جہنم کے عذاب سے پناہ طلب کرے، وہ بھی جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچنے کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ سے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے عذاب سے پناہ طلب کرنے کی دعا اس قدر ہمیں اہتمام کے ساتھ سکھلاتے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی کوئی سورت ہمیں سکھا رہے ہیں، اس قدر اہتمام کے ساتھ ہمیں جہنم سے پناہ طلب کرنے کی دعا سکھاتے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، ان دعاؤں میں سے جس دعا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھلاتے تھے، صحابہ کرام کو سکھلاتے تھے، وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، کہ اے اللہ جہنم کے عذاب سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، مسیح الدجال کے فتنوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، موت اور حیات کے فتنوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر یہ دعا پڑھتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا۔ تو ان تمام باتوں سے یہ بات واضح ہوتا ہے کہ جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں اس کو خصوصی طور پر اہتمام کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے۔